بٹ صاحب یہ بات تو شیخ صاحب نے بتائی ہے، اسی طریقے سے ایک نظریہ یہ بھی موجود ہے، بلکہ ایک نہیں ہے، نظر اتارنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ یعنی آپ کو قسمہ قسم کے طریقے ملیں گے، ان تمام طریقوں میں اگر کوئی طریقہ نہیں ملے گا تو وہ سنت والا نہیں ملے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلاً مرچیں جلاؤ جی۔ جی صحیح صاحب، یہ ہماری دین سے دوری کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور وہ دعائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ بالکل۔ اور یہی کافی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی الفاظ ہیں کہ جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے۔ تو اب اگر ہم صبح شام یہ دم کریں، صبح شام کے اذکار کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس نظر سے، نظر بد سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، اور ہمارا یقین جو ہے وہ بھی پختہ ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہلکا سا بھی کوئی اتار چڑھاؤ زندگی میں آ جائے تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ انہوں نظر لگ گئی۔ جی جی، یعنی ہمارا دھیان، اور جیسے آپ ریکارڈنگ نہیں کرواتے تو کہتے ہیں مجھے بھی نظر لگی۔ ہاں صحیح بات ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے نظر لگی ہے۔ تو بہرحال یعنی کوئی بھی ہماری روٹین لائف سے کوئی کام ہٹ کے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر لگتی ہے، یہ بھی کوئی ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اتنی بھی نظر فارغ نہیں ہے کہ ہر کام کے لیے نظر ہی جو ہے وہ لگتی رہے۔ تو بہرحال اگر نظر لگ بھی جائے تو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا تھا۔ یعنی اگر نظر لگ بھی جائے تو بھی انسان کو دم کرنا چاہیے، یا انسان کو دم کروانا چاہیے،